اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. رات اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کے تحفے نذرانے پیش کرنے کے بعد خالق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فضل اور مہربانی فرمائے. عزیزان گرامی، سورہ فاتحہ کا آخری حصہ دوران خطبہ تلاوت کیا گیا، جس کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ہمیں ایک دعا جو ہے وہ تعلیم فرمائی کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کی جائے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما. اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا قہر و غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. یعنی صراط مستقیم اختیار کرنے، اس کے لیے دعا کرنے کا حکم اور تعلیم جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ارشاد فرمائی. اور پھر صراط مستقیم کا جو وہ رستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، جس کی ہدایت کے لیے دعا کرنے کا حکم اور تعلیم ہے، وہ بھی بتا دیا کہ وہ صراط مستقیم کون سا ہے، کن لوگوں کا راستہ ہے. وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے انعامات ہوئے، یعنی جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر مقبول و محبوب ہیں. اور جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر مقبول اور محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کو پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اعزازات بھی عطا فرماتا ہے. ان اعزازات میں سے ایک اعزاز جو ہے وہ مقام محبوبیت و مقبولیت ہے، جس پر گزشتہ جمعۃ المبارک بھی تھوڑی گفتگو ہوئی محبت اولیاء کے حوالے سے. تو آج بھی اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے کہ وہ مقام محبوبیت و مقبولیت جو ہے وہ کیا ہے، اور اس مقام پر جو لوگ فائز ہیں ان کی تعلیمات کیا ہیں. چونکہ ہم اولیاء کاملین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والے ہیں، تو ان لوگوں کی تعلیمات بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ محبت و عقیدت کا رشتہ تو رکھیں
اور ان کی کرامات، بے شک ہم کرامات کو ماننے والے ہیں، کرامات اولیاء حق ہیں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی عطا کردہ قوت و طاقت سے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اپنے اولیاء کاملین کو وہ کمالات عطا فرماتا ہے، کرامات کی صورت میں جو ظاہر ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ماننے والے ہیں، لیکن کرامات کے ساتھ جو ہے وہ ان کی تعلیمات جو ہیں ان کو دیکھنا اور ان پر عمل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ کے محبوب بندے کو جو اعزازات ملتے ہیں ان میں سے ایک اعزاز جو ہے وہ مقام محبوبیت اور مقام مقبولیت ہے۔ یعنی ایک تو وہ بندہ رب کا محبوب بنتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی مقبولیت ہوتی ہے، اس کی محبوبیت ہوتی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر بندہ جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے مقام قرب میں پہنچ جاتا ہے، یعنی جب بندہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اپنی زندگی جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق بسر کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پر عمل پیرا ہوتا ہے، اس کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا زندگی کا ہر عمل قول فعل جو ہے وہ دین اسلام کے تابع ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے تابع ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین جب اس بندے کو اپنا مقام قرب عطا فرماتا ہے تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس بندے کے ساتھ خود بھی محبت فرماتا ہے۔ پہلے خالق کائنات خود اس بندے کے ساتھ محبت فرماتا ہے، جو بندہ رب کی محبت کا دعویٰ لیتا ہے اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ڈھالتا ہے، اس کے شب و روز اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، پر جب اتنی تگ و دو وہ بندہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو خالی نہیں رکھتا، اس بندے کے ساتھ رب پھر محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ پھر اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جب اللہ محبت کرتا ہے اس بندے کو رب کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، پھر فاذکرونی اذکرکم کو والا مقام اس کو مل جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ جبریل کو بلاتا ہے، جبریل کو بلا کر خالق کائنات فرماتا ہے، اے جبریل یہ میرا جو بندہ ہے اس نے مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کو لگا دیا، میری عبادت کے اندر میری بندگی کے اندر اپنے ہر قول و فعل کو میرے حکم کے تابع کر لیا، تو اب میں نے اس کو مقام محبوبیت عطا فرما دیا ہے، مقام قرب عطا فرما دیا ہے، اب میں اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اور پھر جبریل کو حکم ہوتا ہے، اے جبریل جا آسمان والوں کے درمیان یہ منادی کر دے کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین فرما رہا ہے میں فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اے آسمان والوں تم بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرو۔ تو آقا نے فرمایا جبریل اللہ کا حکم پا کر آسمان والوں کے اندر منادی کرتے ہیں کہ اے آسمان والوں یا اہل السماء، اے آسمان والو اللہ فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ پھر اللہ کا جب حکم ہوتا ہے آسمان والے وہ فرشتے وہ جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے قرب کے اندر ہیں، جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جن کو خاص مقام عطا فرمایا ہوا ہے، پھر وہ فرشتے بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، آسمان والے اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پھر جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل کو بلا کر فرماتا ہے جبریل اس فلاں بندے کے ساتھ میں بھی محبت کرتا ہوں، آسمان والے بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو بھی اس کے ساتھ محبت کر اور جا زمین والوں کے اندر بھی اعلان کر دے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ رب کا محبوب ہو گیا ہے، رب کا پیارا ہو گیا ہے، رب نے اس کو مقام محبوبیت و مقبولیت عطا فرما دیا ہے، اے زمین والوں تم بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرو۔ پھر آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اس کی مقبولیت کو لوگوں کے دلوں کے درمیان رکھ دیا جاتا ہے۔ اب وہ بندہ دور ہوتا ہے لیکن
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں کے درمیان پیدا فرما دیتا ہے، اور یہ مقام مقبولیت اور مقام محبوبیت ہوتا ہے کہ رب بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، جبریل بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، آسمان والے بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور زمین والوں کے دلوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس بندے کی محبت کو رکھ دیتا ہے۔ سورہ مریم کے اندر خالق کائنات وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے درمیان رکھ دیتا ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ جو ہے وہ رحمان جو ہے وہ اس بندے کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے درمیان رکھ دیتا ہے، بندے بھی اس کے ساتھ محبت شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مقام محبوبیت و مقبولیت جب بندے کو نصیب ہو جاتا ہے، بندہ دور ہو، اس کو اس دنیا سے پردہ کیے صدیاں گزر گئی ہوں، لیکن اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر سے کم نہیں ہوتی۔ بے شک لاکھ کوئی کوشش کر لے اولیاء کرام سے بد ظن کرنے کی، اولیاء کرام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی لاکھ کوئی کوشش کر لے کہ بابش ہے ہی کوئی نہیں، لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان لوگوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے ختم نہیں فرماتا۔ تو محبوبان خدا جو صدیوں سے لوگوں کے دلوں کے اوپر راج کر رہے ہیں، صدیاں گزر گئی ان کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے، صدیاں گزر گئی ان کو اس دنیا سے انتقال کیے ہوئے، وصال کیے ہوئے، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی، کیونکہ ان کے ساتھ محبت یا ان کے ساتھ تعلق کسی دنیاوی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ اللہ کے جب محبوب بن گئے، اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر رکھ دی ہے۔ تو صدیاں گزرنے کے باوجود بھی جن لوگوں کی محبت ہمارے دلوں کے درمیان موجود ہے، ان میں سے ایک نام جو ہے وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا یہ عرس ہے 2، 3، 4 تاریخ کو، 18، 19، 20 صفر المظفر۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری تقریباً 1000 سال جو ہے وہ ان کو اس دنیا سے انتقال کیے ہوئے، وصال کیے ہوئے ہو گیا۔ 983 سال 983 983 سال ہو گئے ان کو اس دنیا سے گزرے ہوئے، اس دنیا سے وصال کیے ہوئے، لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہے، ان کی مقبولیت، ان کی محبوبیت صدیاں گزرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے ختم نہیں ہو سکی۔ کس لیے ختم نہیں ہو سکی؟ اگر کسی دنیا دار کے ساتھ محبت ہو، اس کی زندگی تک محبت ہوتی ہے، بڑا ہی کوئی پیار ہو تو اس کے دنیا سے جانے کے سال 2 سال بعد آہستہ آہستہ اس کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کا ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا نام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور بڑا ہی کوئی قریبی ہو تو جس کا مطلب ہے دل کے اندر کچھ محبت باقی رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کی محبت کو اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر رکھ دیا ہے، وہ صدیاں گزرتی جا رہی ہیں، سال ہا سال گزرتے جا رہے ہیں، لیکن ان کی محبت کے اندر کمی نہیں ہو رہی، بلکہ ان کی محبت کے اندر ہمارے دلوں کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1000 سال تقریباً ہونے کو آ گیا، 10 صدیاں گزر گئی، لیکن ان کی محبت آج بھی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، اور ان کی محبت وہ دونوں جہان کی بھلائیوں کا ذریعہ ہے۔ لیکن صرف محبت یا محبت کا دعویٰ کرنا، یہ جو ہے وہ طریقہ صحیح نہیں۔ طریقہ صحیح یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی، جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے شہر چھوڑے، دور دراز علاقوں میں سفر کیا اور دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر دور دراز ڈیرے لگائے، جہاں کفر کا گڑھ ہوتا تھا،
جہاں جو ہے وہ جہالت کا گڑھ ہوتا تھا وہاں جا کر ایسے اولیاء کاملین جا کر ڈیرا لگاتے تھے اور لوگوں کے دل جو ہے وہ اللہ کی طرف موڑ دیتے تھے۔ تو ہمیں محبت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں کے اندر اصل نکھار تب آئے گا جب ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بھی سورہ فاتحہ کے اندر یہی ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، میرے راستے پر چلنے کے لیے میری بارگاہ کے اندر یہ دعا کرو، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اور کن لوگوں کا وہ راستہ ہے، اس راستے کی نشاندہی کر دی، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ یہ رب العالمین حکم الحاکمین کا انعام ہی ہے نا ان لوگوں کے اوپر کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی نہ ان کا ذکر ختم ہوا ہے، نہ ان کا تذکرہ ختم ہوا ہے، نہ ان کی محبت دلوں کے اندر ختم ہوئی ہے، نہ ان کے ڈیرے جو ہیں وہ بے آباد ہوئے ہیں، بلکہ ان کے ڈیروں پر مزید رونقیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ تو ان کی تعلیمات جو ہے وہ ملتی ہیں، وہ کیا ہے ان کی تعلیمات کے اندر کہ غریب لوگوں کے ساتھ محبت کی جائے، غریب پروری کی جائے، غریب لوگوں کے ساتھ محبت کی جائے، کیونکہ سارے بندے ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ساروں کے معاشی حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کسی کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، کہیں افلاس کی زندگی جو ہے وہ لوگ گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن و سنت سے تربیت یہ ملتی ہے کہ یہ حالات کا فرق یہ بندے کی آزمائش کے لیے ہے۔ کسی کو رب زیادہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو رب تھوڑا دے کر آزماتا ہے کہ جس کو زیادہ دیا ہے وہ زیادہ پا کر میرا شکر کرتا ہے یا نہیں، اور جس کو کم دیا ہے وہ رزق کی کمی کی وجہ سے کہیں شکوہ شکایت تو نہیں کرتا، کیا صبر کرتا ہے یا نہیں۔ دونوں کیفیتیں رب کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور جن کو اللہ عطا فرمائے مال و دولت، امیر، ان کے اندر تکبر و غرور نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کو چاہیے کہ جس رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے عطا کردہ مال میں سے، رزق میں سے غریبوں کی جو ہے وہ مدد کی جائے، شکرانے کے طور پر کہ رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے، احسان کے طور پر نہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر احسان کریں۔ جس کو رب نے عطا کیا وہ کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو کہے میں نے تیرے اوپر بڑا احسان کیا، نہیں، اس رب نے دیا ہے، اس کی رب کی مخلوق پر خرچ کر اور رب کا شکر کر کے رب نے تجھے اس قابل بنایا ہے۔ اور اس لحاظ سے سوچا جائے کہ جو امیر ہیں وہ غریب کی مدد کرتے ہوئے اس لحاظ سے سوچیں کہ اگر یہ امیر ہوتا میں غریب ہوتا تو پھر کیسی کیفیت ہوتی۔ تو جب یہ سوچ، یہ فکر بندے کے دل کے اندر آ جائے تو پھر بندہ جو ہے وہ رب کا شکر ادا کرتے ہوئے غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ تو اولیاء کاملین نے بھی ہمیں یہی سبق دیا، یہی درس دیا، یہی سبق دیا۔ اللہ کا فرمان بھی یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات بھی یہی ہے، ان کے فرامین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، مستدرک علی الصحیحین کے اندر جو ہے وہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے ابغونی فی الضعفاء، فرمایا کمزوروں کی خدمت کر کے میری رضا اور خوشنودی کو حاصل کرو۔ جو تم میں کمزور ہیں، مالی اعتبار سے، عمر کے لحاظ سے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کی خدمت کرو۔ ابغونی فی الضعفاء، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِدُعَفَائِكُمْ، کہ اللہ تمہاری مدد کرتا ہے اور تمہیں رزق دیتا ہے تو ان کمزوروں کی وجہ سے عطا فرماتا ہے۔ بِدُعَفَائِكُمْ، فرمایا یہ جو کمزور ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جن کے پاس مال نہیں، جن کے پاس دولت نہیں ہے، جو کمزور ہیں، اللہ تمہیں رزق بھی دیتا ہے ان کی وجہ سے، اللہ تمہاری دشمن کے خلاف مدد بھی کرتا ہے ان کی وجہ سے۔ جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، تو فرمایا ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ ان کی خدمت کرو، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرو گے تو تمہیں رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔
تو جب کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا پیارا بندہ، جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق صرف کی اور لوگوں کو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے رستے کے اوپر چلایا، جب کوئی ان کے پاس آتا تو سب سے پہلے وہ اس کی تربیت اس انداز کے ساتھ کر دے کہ غریبوں کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلا جو تربیت کا کام ہوتا ہے اولیاء کاملین کی طرف سے، صلحاء کی طرف سے، وہ کیا ہوتا تھا کہ بندہ جو بھی ان کی بارگاہ کے اندر آتا، ان کے پاس آتا مرید ہونے کے لیے، تو جب مرید کرتے تو سب سے پہلی تربیت جو تھی، جو تربیت کا سب سے پہلا اصول تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ غریبوں کی مدد ان کو سکھائی جاتی کہ غرباء کی مدد کی جائے، غریبوں کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ کسی آتا ہے اس کو لنگر پہ ڈیوٹی لگا دی، بچہ تو غریبوں کو لنگر کھلا۔ تو یہ چیزیں، یہ تعلیمات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں اولیاء کاملین کی سیرت سے کہ غریبوں کے ساتھ محبت کی جائے، غریبوں کے اوپر جو ہے وہ خدمت کیا جائے۔ وہ غریب جو ہے وہ رشتہ داروں کی صورت میں ہو سکتے ہیں، بزرگوں کی صورت میں ہو سکتے ہیں، بیماروں کی صورت میں ہو سکتے ہیں، بے روزگاروں کی صورت میں کرتے ہیں۔ ہم اولیاء کاملین کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو جن کو اللہ نے عطا فرمایا وہ ان کے نام پر جو ہے وہ لنگر تقسیم کرتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے لنگر بانٹتے ہیں۔ تو لنگر بانٹتے ہوئے ان کے ایصال ثواب کے لیے اس نیت کے ساتھ بانٹیں، اس نیت کے ساتھ خرچ کریں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے ایصال ثواب کے لیے محلے کا کوئی غریب ہے اس کی مدد کریں، کوئی رشتہ دار غریب ہے اس کی مدد کریں، کوئی بیمار ہے اس کی مدد کریں، اور اگر کوئی کمزور ہے اس کی مدد کریں، کوئی مفلوق الحال ہے، جو مستحق ہیں ان کی مدد کریں، ان کی خدمت کریں اس نیت کے ساتھ کہ جو ان کی مدد میں کر رہا ہوں یہ ایصال جو ہے وہ ایصال ثواب، جن کے ساتھ میری محبت ہے، یہ ایصال ثواب ان کو پہنچے۔ لنگر کی دینگیں بانٹنے سے بہتر ہے کہ وہ بھی اچھا کام ہے، وہ بھی غریبوں کو ملتا ہے لنگر، لیکن اس سے زیادہ بہتر چیز یہ ہے کہ جن کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں انہوں نے ہمیں غریب پرورش سکھائی ہے، غریبوں کے ساتھ محبت کرنا سکھایا ہے، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا سکھایا ہے، تو ان کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، اپنے غریب رشتہ داروں، بہن بھائیوں، اڑوسیوں پڑوسیوں، اگر کوئی ایسا ہے تو اس کی مدد اس نیت کے ساتھ کی جائے کہ جو میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، اس پر خرچ کر رہا ہوں، یہ میرے فلاں پیر جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، جس ولی کے ساتھ محبت کی، ان کے ایصال ثواب کے لیے، تو پھر جو ہے وہ ان کی توجہ بھی حاصل ہوگی، ان کا فیضان بھی حاصل ہوگا، وہ بھی راضی ہوگی، اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہوگا۔ تو اولیاء کاملین کی تعلیمات میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ غریب پروری، غریب لوگوں کے ساتھ محبت کی جائے، اور پھر جو ہے وہ شریعت پر عمل کیا جائے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ جو تعلیمات اولیاء سے ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ شریعت پر عمل کیا جائے۔ کچھ لوگوں کا، جو میں پچھلے جمعے بھی عرض کیا کہ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور طریقت علیحدہ علیحدہ چیزیں، شریعت اور طریقت علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ شریعت کیا ہے؟ قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنا، قرآن و سنت کے احکامات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ شریعت ہے۔ اور شریعت کے اندر پھر ظاہری اعمال، اس کے متعلق جو احکامات ہیں ان کو فقہ کہا جاتا ہے، یعنی ظاہری اعمال، نماز ہے، روزہ ہے، کپڑا بدن صاف کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ فقہ کے اصول ہے، شریعت کے احکامات فقہ کی صورت کے اندر موجود ہے۔ لیکن دل کو جو پاک کرنا ہوتا ہے وہ تصوف کہلواتا ہے، دل کی پاکیزگی جو ہے وہ تصوف کہلاتی ہے۔ تو دل کی پاکیزگی اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب بندے کا ظاہر پاک نہ ہو، ظاہری اعمال اس کے درست نہ ہوں، ظاہری اعمال درست نہ ہو اور کہے کہ مجھے دل کی پاکیزگی حاصل ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے شریعت اور طریقت دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں۔ تو شریعت پر عمل جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اس پر عمل کریں۔ بعض لوگ شریعت اور طریقت کو الگ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو تصوف کا یا طریقت کا جو ابتدائی راستہ ہے اس کے اندر تو شریعت کے لیے، شریعت پر عمل ضروری ہے، لیکن جو ہی بندہ آگے آگے چلتا جاتا ہے شریعت کی اس کے جو ہے وہ چھٹی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضور غوث پاک جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے اندر، تعلیم دین کے اندر صرف کی،
لوگوں کو تعلیم دیا اور اپنی جو ہے وہ دل اور روح کی پاکیزگی کے لیے تصوف کا راستہ بھی اختیار کیا۔ تو جب مقام قرب نصیب ہو گیا، وہ مقام قطبیت نصیب ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں جنگل کے اندر اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہا تھا کہ یک آسمان کے اوپر ایک بادل آتا ہے اور بادل برستا ہے اور مجھ پر آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر جا، میں تیرا رب ہوں، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد تجھے کوئی نماز عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں کون ہوتا ہوں کہ میرے اوپر سے شریعت کے احکامات ختم ہو جائے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی شریعت پر عمل کیا ہے، حسنین کریمین نے عمل کیا ہے، امام حسین علی مقام نے آخری وقت کے اوپر بھی شریعت کو نہیں چھوڑا، سجدے کو نہیں چھوڑا، تو میں کون ہوتا ہوں کہ مجھ سے جو ہے وہ شریعت کے احکامات اٹھا لیے جائیں؟ اپنے دل میں سوچا یہ شیطان کا وار ہے، یہ شیطان کا وار ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے اسی وقت جو پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ فرماتے ہیں کہ وہ بادل چھٹ گیا اور اس میں آواز آئی کہ اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا لعین دوسرا بار کرتا ہے میرے اوپر، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے رب کی رحمت نے بچا لیا ہے۔ تو شریعت کسی بھی طور پر بندہ ولایت کے اندر، تصوف کے اندر جتنے بھی بڑے سے بڑے مقامات کے اوپر پہنچ جائے، شریعت جو ہے وہ اس کو آزاد نہیں کرتی، شریعت کی پابندی اس پر سے ختم نہیں ہوتی۔ شریعت ساتھ ہے تو پھر طریقت ہے، اگر شریعت نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ طریقت نہیں ہے۔ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، فرمایا یہ راستہ جو شریعت کا راستہ ہے یہی سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو، فَاتَّبِعُوا، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، فرمائے شریعت کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلو گے تو تم جو ہے وہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ولایت، تصوف، اس مقامات کو حاصل کرنے کے لیے جتنا بھی بندہ رب کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے جو احکامات شریعت کی صورت کے اندر ہیں وہ اس پر سے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ تو شریعت اور طریقت جو ہے وہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ صوفیاء کے اندر بے دینوں کا جو گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ بندے کو حق تعالیٰ کی اس قدر خدمت اور اطاعت کرنی چاہیے کہ وہ ولی ہو جائے، اور جب ولی ہو جائے تو شریعت کی پابندی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کشف المعجوب کے اندر کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں، اپنے آپ کو طریقت کے راہ کا مسافر کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے، اس وقت تک کرنی چاہیے جب رب کا وہ ولی ہو جائے، رب کا قرب اس کو نصیب ہو جائے، اور جب قرب خداوندی نصیب ہو جائے پھر شریعت کی پابندی جو ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ واضح گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ راہ حق میں، داتا صاحب فرماتے ہیں راہ حق میں کوئی ایسا مقام نہیں کہ بندہ ارکان شریعت میں سے کسی ایک رکن سے بھی آزاد ہو جائے۔ طریقت کے اندر، تصوف کے اندر، راہ سلوک کے اندر کوئی مقام آپ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ ارکان شریعت میں سے کسی ایک رکن سے بھی جو ہے وہ آزاد ہو جائے۔ یعنی جو بندے، جو لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم ولی ہیں، ہم پیر ہیں، ہم صوفی ہیں، ہم راہ طریقت کے مسافر ہیں، اور شریعت سے وہ دور رہتے ہیں، ان کا طریقت کے ساتھ، تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ گمراہی، داتا صاحب فرماتے ہیں وہ گمراہی کے اندر مبتلا ہیں جو اپنے آپ کو شریعت سے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ شریعت بندے کے ساتھ ہے، شریعت ہے تو پھر طریقت ہے۔ اگر شریعت سے بندہ خود کو آزاد کر لیتا ہے تو وہ طریقت کے راہ کا کبھی مسافر نہیں ہو سکتا۔ تو شریعت پر عمل جو ہے اس کی فرضیت کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے، اور یہی تعلیمات جو ہیں وہ اولیاء کاملین کی ہوتی ہیں، یہی تعلیمات صوفیاء کرام کی ہوتی ہیں، اور یہی تعلیمات ہمیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دی۔
کہ شریعت پر عمل کسی صورت میں جو ہے وہ ترک نہ کیا جائے، غریبوں کے ساتھ محبت کی جائے، غریبوں کی خدمت کی جائے، غریبوں کے ساتھ تعاون کیا جائے، مفلوق الحال لوگوں کی خدمت کی جائے اور شریعت پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزاری جائے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اپنے نفس کا تزکیہ کیا جائے۔ شریعت کے عمل کے بعد پھر کیا ہے کہ شریعت کیا ہے؟ وہ ظاہری اعمال، جو ظاہری بندے کے اعمال نظر آنے والے ہیں، نماز ادا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ کے لیے جو ہے وہ مال کو خرچ کرنا ہے، یہ ظاہری اعمال کے لیے شریعت پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بندے کو اپنے دل کا جو ہے وہ تزکیہ کرنا بھی ضروری ہے، نفس کا تزکیہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اور تزکیہ سے مراد کیا؟ اپنے باطن کو بھی پاک کرے۔ اگر بندہ اپنے ظاہری جسم کو پاک کرتا ہے، اپنے ظاہری لباس کو پاک کرتا ہے ظاہری عبادات کے لیے، تو اللہ کا قرب اور محبت حاصل کرنے کے لیے بندے کو اپنے دل کو بھی پاک اور صاف کرنا ضروری ہے۔ دل کو صاف اور پاک کرے کس چیز سے؟ اپنے دل کو تکبر سے پاک کرے، اپنے دل کو حسد سے پاک کرے، اپنے دل کو بغض کے پاک کرے، اپنے دل کو لمبی امیدوں سے پاک کرے، اپنے دل کو بدگمانی سے پاک کرے، دین کے اندر سستی سے پاک کرے، ناشکری سے پاک کرے، لالچ سے پاک کرے، دنیا کی محبت سے جو ہے وہ پاک کرے، شہرت کی طرف سے پاک کرے، مسکینوں کو غریبوں کو حقیر سمجھنا اور ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس چیز سے بھی اپنے دل کو پاک کرے تو پھر اس کو دل کا جو ہے وہ اس کا باطن بھی پاک ہوگا، ظاہر بھی پاک ہوگا، باطن بھی پاک ہوگا۔ جب دل پاک ہوگا، دل صاف ہوگا، تزکیہ نفس حاصل ہوگا، تو پھر دل کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی محبت جو ہے وہ مقام حاصل کر لے گی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی محبت مقام حاصل کر لے گی۔ اپنے رب کے اوپر یقین کامل رکھنا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ایک شاگرد حضرت ابو علی شفیق بن ابراہیم بلخی، حضرت شفیق بلخی مشہور، وہ فرماتے ہیں کہ بلخ کے اندر، افغانستان کا علاقہ تھا، بلخ کے اندر ایک مرتبہ شدید قحط پڑ گیا۔ جب شدید قحط پڑا، ہر بندہ پریشان ہے، کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے، پینے کو کچھ میسر نہیں ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ اور ماتے کہ میں بازار کے اندر گیا تو دیکھا ایک شخص جو ہے وہ مسکرا رہا ہے، ہنسی مذاق کے ماحول کے اندر ہے، ہنسی مذاق کے موڈ کے اندر ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا بھئی ساری دنیا پریشان ہے، کوئی بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی پیاس کی وجہ سے پریشان ہے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، قحط کا ماحول ہے اور ہر بندہ پریشان ہے، تو مسکرا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہنے لگا مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، میں جس کا غلام ہوں، میرا جو مالک ہے وہ پورے گاؤں کا مالک ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ چودھری ہے، اس کے پاس رزق کی کمی کوئی نہیں، جب میں اس کا غلام ہوں تو مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ تو حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ میرے دل پر چوٹ لگی کہ یہ بندہ ایک بندے کا غلام ہو کر اتنا بے فکرہ ہو گیا ہے کہ اس کو بھوک کی پرواہ نہیں، اس کو پیاس کی پرواہ نہیں ہے، اس کو قحط کی پرواہ نہیں۔ کہتا میرا جو مالک ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، میرا مالک گاؤں کا چودھری ہے، پنڈ کا چودھری ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، میں اس کا غلام ہوں، مجھے بھوک پیاس کی کیا فکر ہے۔ فرماتے ہیں میرے دل پر چوٹ لگی کہ یہ بندہ بندے کا غلام ہو کر اتنا آزاد ہو گیا ہے اپنی فکر سے، تو میں رب کا بندہ ہو کر بھی رب اس فکر کے اندر مبتلا ہوں۔ رب کا بندہ ہو کر کے جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس رب نے ہمارے رزق کا وعدہ کیا ہے، جس رب نے جو ہے وہ ہمیں سب کچھ عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے، تو جب رب پر یقین کامل ہو تو بندہ کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ پھر بندے کی جو ہے وہ دنیا کے اندر پریشانی نہیں رہتی، بلکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین پر یقین کامل ہو تو آنے والی پریشانیوں کو بھی اللہ دور فرما دیتا ہے، آنے والی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی، یعنی دل بھی اس طرح پاک اور صاف ہو جائے، یقین کامل حاصل ہو جائے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی محبت جب دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور یہ دل صاف اور پاکیزہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے دل کے اندر بیماری کیا ہے، ہمارے دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، کیا چیز ہے ہمارے دل کے اندر، اور جو بیماری اس کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کو اپنی بیماری کا پتہ چل جائے، وہ اس کا علاج کر لے تو اس کو شفا مل جاتی ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس بندے کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن جس بندے کو فکر نہ ہو میں بیمار ہوں، میں اس کے لیے کوئی علاج کروں، کوئی دوائی لوں، تو وہ بندہ پھر جو ہے وہ بیمار رہتا ہے۔
ایسے ہی دل کی کیفیت اگر بندے کو پتہ چلتی ہے کہ میرے دل کے اندر بیماری کون سی پیدا ہو گئی ہے، میرے دل کے اندر حسد پیدا ہو گیا ہے، میرے دل کے اندر بغض پیدا ہو گیا ہے، میرے دل کے اندر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ چیز پیدا ہو گئی ہے، میرے دل کے اندر تکبر آ گیا ہے، یہ ساری چیزیں جب بندہ سوچے نا میرے دل کے اندر یہ بیماری آ گئی ہے، اس بیماری کا جب بندہ علاج کرے، اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک و صاف کر لے، تو پھر اللہ بھی اس بندے کے دل کو پاک کر کے اس بندے کو اپنی محبت جو ہے وہ عطا فرما دے۔ تو اس لیے جو ہے وہ تعلیمات اولیاء کاملین جو ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا جتنے بھی اولیاء کاملین جن کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، ہم صرف ان کی کرامات سنتے سناتے ہیں، سنانے والے بھی صرف ان کی کرامات سنا دیتے ہیں کہ جی گجرا دیاں مجھا نے دودھ دینا بند کر دیتا۔ بھائی کرامات حق ہے، ہم ان کی کرامات کو مانتے ہیں، کرامات کا انکار نہیں، لیکن ان کے ساتھ جو محبت ہم رکھتے ہیں آج، تو صرف ان کی کرامات بیان کرنے کی نہیں بلکہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان کی تعلیمات کہ وہ کس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے شہر چھوڑے، اپنے گھر چھوڑے، اپنے علاقے چھوڑے، دور دراز علاقوں کی طرف سفر کیا، اس لیے کہ لوگوں کے دل جو ہے وہ رب کی طرف مائل ہو جائے۔ تو ہم ان کی تعلیمات پر جب عمل کریں گے تو پھر ہمیں ان کی محبت کا فائدہ دنیا کے اندر بھی نصیب ہوگا، آخرت کے اندر بھی نصیب ہوگا، کہ دنیا کے اندر بھی جب ہم ان کی تعلیمات اور ان کی تعلیمات وہ میں نے پہلے کیا کہ شریعت اور طریقت ساتھ ساتھ ہے، ان کی تعلیمات کبھی بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوتی۔ جو اللہ کا ولی ہے، جو صحیح طور پر جو ہے وہ صوفی ہے، صحیح طور پر جو ولایت کے درجے پر فائز ہے، وہ کبھی بھی شریعت کا مخالف نہیں ہوتا، نہ خود شریعت کا مخالف ہوتا ہے، نہ اپنے ماننے والوں کو شریعت کے مخالف کرتا ہے، بلکہ خود بھی شریعت کا پابند ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی شریعت کا پابند کر کے رب کی راہ کے اندر لگا کر رب کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ان اولیاء کاملین کی محبت کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی تعلیمات پر، ان کی سیرت پر جو ہے عمل کرنے اور ان کے پیغام کو سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین و علیہ۔